बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 8 शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। अटॉर्नी जनरल से इस्तीफ़ा क्यों लिया गया, अब क्या होने जा रहा है, ये बहुत बड़ी ख़बर है। और इमरान ख़ान जैसा फ्राडिया और दहशत गर्द नहीं देखा, इस पे भी बात करेंगे। हुकूमत ने GIT बना दी है, क्या करने जा रही है GIT, बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बर है। क्या हुकूमत ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पानी छोड़ दिया है, इस पे बात करेंगे। और पाकिस्तान में एक ज़िंदा पीर निकल आया है, इस पर भी बात करेंगे। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, इस पे भी बात करेंगे। और इमरान ख़ान ने बरतानवी सहाफ़ी के बार बार इसरार के बावजूद अफ़गान तालिबान की मज़म्मत नहीं की, इस पे भी बात करेंगे। और इमरान ख़ान के घर से यानी ज़मान पार्क से एक बहुत बड़ी चोरी हुई है, ये क्या चक्कर है जिसका आज इमरान ख़ान ने लाहौर हाई कोर्ट में भी ज़िक्र किया है। लेकिन इमरान ख़ान इस चोरी की FIR क्यों नहीं कटवा रहे, ये क्या चक्कर है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भाई रमज़ान पैकेज पे। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत रमज़ान पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है, और हमने 10,000 घरों में रमज़ान पैकेज देना है। भाई व्हाट्सएप पे बिल्कुल नहीं दूंगा, मैंने रमज़ान पैकेज ऐसे भी नहीं देना कि जो गली गली भिखारी होते हैं, ऐसे तो फिर आपको पता है हमें अक़वाम मुत्तहिदा भी दे, तो मैंने रमज़ान पैकेज उनको देना है जिनकी इज़्ज़त नफ्स है, जो भीख भी नहीं मांगते, जो मांगते भी नहीं हैं। हम जाके घर घर में सर्वे करते हैं, उनको ढूंढ निकालते हैं कि जिनके पास अल्लाह गवाह है 2 वक्त की रोटी नहीं होती। इसीलिए तो आप एतमाद करते हैं हम पर, इसीलिए तो आप ज़फ़र नकवी पे एतमाद करते हैं, और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह आपके इस एतमाद पर आखिरी हद तक हम पूरा उतरेंगे, पूरा उतरने की कोशिश नहीं करेंगे, पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। और उतर रहे हैं हम उनको इस तरीके से जिनके पास हमें 100% नहीं 1000% कन्फर्म है कि जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती लेकिन वो मांगते नहीं हैं, ठीक है ना, उनको हमने देना है ये पैकेज। और भले वो कोई भी हो, बस ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। 10,000 घर आप बिल्कुल तामुन फरमा रहे हैं, इस चीज़ को मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन रमज़ान में फिर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन ये बरकत वाला रहमत वाला महीना है, मग़फ़िरत वाला महीना है, तो ये अल्लाह ताला इसके बंदोबस्त कर ही देता है। अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़ा दिया या इस्तीफ़ा लिया गया, इस्तीफ़ा लिया गया। अच्छा, क्यों लिया गया, उसकी वजह ये, अब अटॉर्नी जनरल देखें, अशतर औसाफ साहब पहले थे अटॉर्नी जनरल, उसके बाद जनाब अटॉर्नी शहजाद अता इलाही, कोई नाम सुना था किसी का, नहीं ना, हमने सुना था। अब बताया जा रहा है कि ये एजाजुल एहसन साहब के चैम्बर से, मैं एक नून लीग के बड़े सरकर्दा रहनुमा ने मुझे बताया कि जब अशतर औसाफ साहब को बनाया जा रहा था ना, वो पहले भी, और उनके बारे में मशहूर है, वो कहते हैं भाई मैं 2 के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, एक जज के बारे में, दूसरा जर्नैल के बारे में, तो बस ख़त्म ही हो गई ना बात, फिर करनी किसके बारे में बात है। ये शहजाद अता इलाही साहब हुकूमत किसी और को बना रही थी, तो ये चिट्ठी थी जनाब मुबैना तौर पे जस्टिस उमर अता बंदियाल की, क्योंकि कहा जा रहा है कि इनका ताल्लुक़ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के ग्रुप से, और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के चैम्बर के ये मेंबर थे, और इनको बनाया गया। और फिर ये बनाया गया तो हमने देखा कि हुकूमत से ज़्यादा, क्योंकि रियासत की तर्जमानी करता है ना, अटॉर्नी जनरल तो हुकूमत की तर्जमानी करता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल माउथ पीस बन गए जनाब चीफ जस्टिस साहब के, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक। और अभी जब एक कुछ रिमार्क्स पर पार्लियामेंट में शोर उठा कि किस तरह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कह दिया कि तारीख़ में सिर्फ एक ही ईमानदार वज़ीर आज़म आया, और वहाँ पे सेनेट में भी शोर उठा और इस तरीके से बड़ी तनकीद की गई, तो उस वक़्त जनाब अटॉर्नी जनरल साहब ख़त लिख रहे हैं वज़ीर कानून को, यही साहब, ये जो शहजाद अता इलाही साहब हैं, तो ये ख़त लिख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने तो ऐसा कहा ही नहीं है, ठीक है ना।
तमाम मीडिया वहाँ मौजूद था, सारे रिपोर्टर वहीं पे मौजूद थे, सारा कुछ सब ने सुना कि चीफ जस्टिस ने ऐसे कहा। तो शहजाद अता इलाही साहब को कोई इल्हाम हुआ को, खुदा न खास्ता नऊज़ुबिल्लाह, ये जनाब इन्होंने कहा, उन्होंने तो कहा ही नहीं है, इनको हटाया गया क्योंकि अब बहुत सारे, अब मामला ये है ना कि हुकूमत बहुत सारे फ़ैसले बहुत सारे अंदाज में बग़ैर सोचे समझे एवं ही कर रही है माशाअल्लाह, ठीक है ना। वो बदनाम भी हुए कि नैब तरमीम हमने कर दी और अब वो नैब तरमीम चैलेंज हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। नैब तरमीम का सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ है वो सियासी लंगड़े को हुआ है, इमरान खान नियाज़ी को, ठीक है। कैसे भाई, नैब की जो पिछला कानून था जिसमें तरमीम की गई, सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी वो उठा गए और सबसे ज़्यादा शोर भी मचा रहे हैं कि ये हुकूमत देखें जी, ये अपने सारे केस माफ़ करा गई है, ठीक। इनको बदनाम भी इनको कर गए हैं। पहले तो नैब का जो लॉ था उसमें तो 3 महीने तक बंदा अंदर चला जाता, किसी को पता ही नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट उसमें मुदाखलत ही नहीं कर सकती थी, कोई कोर्ट नहीं कर सकती थी, नॉन बेलेबल सारी चीज़ें थी। 3 महीने तक तो खैर से वो बिल्कुल पहले थे, 3 महीने का तो वो ले लेते थे, रिमांड ले लेते थे, 90 दिन का तो वो ख़त्म हो गया जनाब। और इमरान नियाज़ी अब कूद रहा है, छलांगे मार रहा है, सियासी लंगड़ा, सबसे बड़ा फ़ायदा भी यही लिया। कोई बंदा कोई समझदारी का मुजाहरा करता, भाई उसी को भी, चाहे उसी बंदे को भी बिठाते, किसी बंदे को भी बिठाते, ठीक है ना। और उसने 90 दिन तक सियासी लंगड़े को अंदर कर देना था और फिर उसके बाद जनाब किसी ने पूछना ही नहीं था इन्हीं केसेस में जो सियासी लंगड़े पर बने हुए हैं जो केसेस। लेकिन वो हुकूमत है माशाल्लाह, उसने अभी भी ये जो कल तमगे दिए वो कभी किसी को दिए कभी उसको दे दिए, कि जिसने मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को गालियाँ दी। वो मैं देख रहा था, कोई हमारे दोस्त कोई एक जो है ना वो शेयर कर रहे थे, अहमद नवाज़ सुखेरा साहब को दिया। ये वो साहब हैं जिसने डट के मुखालफत की नून लीग की, ये वो साहब हैं जिनका नाम अभी परवेज़ इलाही साहब ने वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला के लिए दिया था जब ये मोहसिन नकवी साहब को बनाया गया। अहमद नवाज़ सुखेरा साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तमगा इम्तियाज़ दिया गया माशाअल्लाह, ठीक है जी। तो अब ये अटार्नी जनरल से इस्तीफ़ा क्यों लिया गया? अभी मज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ भी शुरू हो चुकी है कार्रवाई, उस पर बात करते हैं क्योंकि हुकूमत ने इसमें भी हुकूमत का कोई सांस है। अभी बहुत सारे जजेस के हवाले से भी अभी सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान जा रहे हैं और हुकूमत कहेगी कि इस पे लार्जर बेंच बने, हो सकता है हुकूमत यही कहेगी, और अगर लार्जर बेंच बने तो हो सकता है हुकूमत कुछ जजेस पर एतराज़ भी उठाए। वो एतराज़ात उठाए जाते हैं अटार्नी जनरल के ज़रिए, किसी वापडा वाले को तो भेजा नहीं जाता, अटार्नी जनरल ही जाता होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर एतराज़ उठाने के लिए और ये सारा कुछ। और इस अटार्नी जनरल के तिलों में तो तेल नज़र आ नहीं रहा था, इस वजह से बहुत सारी आपको डेवलपमेंट्स नज़र आएंगी कि जिन डेवलपमेंट्स में जो इस तरह, मैं तो हैरान हूँ। अब मुझे नहीं पता हुकूमत किसको लगाती है, उन्हीं को लगाती है जो पहले जिनके बारे में तैयारी थी, या तो भाई सीधी सीधी बात आप इरफान कादर साहब को लगाएं और फिर देखें तमाशा होता क्या है कि ये क्या है कि जनाब कभी किसी को पकड़ के लगा दिया तो कभी किसी। खैर, नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है कि इमरान खान से बड़ा फ्राडिया और सियासी दहशतगर्द मैंने देखा ही नहीं। कल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, लेकिन खैर मैंने इस वजह से ये खबर शेयर नहीं की, हाँ ठीक है ना, मैंने खबर किसी और वजह से शेयर की। उन्होंने कहा कि इन्होंने पेट्रोल बम फेंके हैं और पुलिस वाले अगर वहाँ से भागते नहीं तो वो जल के मर जाते। तो कभी आपने ऐसा देखा है? ये तो कोहराम बपा हो जाता। और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे सियासी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये थे वो अल्फाज नवाज़ शरीफ साहब के। और मैंने आपको बताया भी था, मीडिया पे भी खबर आई कि चंद रोज़ पहले एक मीटिंग हुई, जो ये मीटिंग हुई थी ना इत्तेहादियों की और उसके बाद आर्मी चीफ़ के साथ, उससे पहले एक मीटिंग हुई थी शहबाज शरीफ साहब की, मरीम नवाज़ साहबा की, और उस मीटिंग में वीडियो लिंक पर नवाज़ शरीफ साहब भी थे, ठीक है। वहाँ पर बहुत कुछ फ़ैसले हो चुके हैं
اور ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد حکومت نے GIT بھی بنائی کہ جس طریقے سے عدالتوں پر، جوڈیشل کمپلیکس پر جس طرح سے حملہ کیا گیا، عمران خان کے کیسز سے متعلق پنجاب کی اسپیشل برانچ کے ایڈیشنل IG ذوالفقار حمید اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ ISI MI اور IB کے بھی ایک ایک رکن ہیں جس میں جو 18 گریڈ سے کم کا نہیں ہونا چاہیے، اور DIG ہیڈ کوارٹر اسلام آباد اویس احمد صاحب یہ بھی اس کے رکن ہیں۔ تو یہ 5 رکنی GIT ہے، اور اس GIT نے بہت کچھ بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ 14 دن کے اندر وہ سارا کچھ بنا کے حکومت کو دینا ہے۔ اصل میں حکومت کے پاس بہت بڑی معلومات آ چکی ہیں، بہت بڑی خبریں۔ اب یہ جو وہ مشوانی گرفتار ہوا ہے جو کہ ان کے سوشل میڈیا کا ہیڈ ہے، ٹھیک ہو گیا، تو اب اس حوالے سے تو پہلے ڈاکٹر ارسلان خالد تھا نا، اب ڈاکٹر ارسلان خالد کہیں ادھر ادھر غائب ہو گیا ہے، تو یہ اظہر مشوانی جس طریقے سے گرفتار ہوا ہے یا اٹھایا گیا ہے، ابھی تک تو غائب ہے، پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا کہ کہاں گیا ہے۔ ان سے بہت کچھ ملا ہے، جو بھی جا رہا ہے نا وہ بہت کچھ دے کے آ رہا ہے۔ جس کی گرفتاری ہو رہی ہے اس کے موبائل سے، لیپ ٹاپ سے، اس کی نشاندہی پر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ یہ GIT بہت کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی مستقبل قریب میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ کیا نگران حکومت نے مینار پاکستان گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا ہے؟ یہ اوریہ مقبول جان صاحب ہیں۔ یہ ٹویٹ آپ کو اوریہ مقبول جان صاحب کا یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے، اور یہ ماشاءاللہ وہ بندہ ہے کہ جو آج کل عمرے پہ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ ہے مینار پاکستان جہاں PTI کا جلسہ ہونا ہے۔ یہ کیئر ٹیکر حکومت ہے جس نے صاف شفاف الیکشن کرانے ہیں۔ یہاں چھوڑے جانے والا پانی پوری پنجاب کابینہ کے شرم سے ڈوب مرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ اس یوتھیے نے، اس بے شرم نے پرانی تصویر لگا دی کو 2008 کی، پھر اس کے بعد 2019 میں بھی پانی آیا۔ اس کے بعد یہ بے شرم یوتھیا جو آج کل وہیں عمرے پہ ہے، وہاں بھی کھڑے ہو کے اس نے منافقت نہیں چھوڑی، اور جناب اس کے بعد اس نے جو ہے نا ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے یہ بھاگ گیا۔ یہ اس طرح کے یہ بے شرم لوگ ہیں۔ ان کی بے شرمی اور ان کی معذرت کے ساتھ کہوں گا بے غیرتی کا کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ یہ پرانی تصویر شیئر کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ تصویر پہنچ جاتی ہے پتہ نہیں کہاں تک، اور وہ بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا اس کا سے کیا مراد ہے کہ کیا یہ اس کی تصدیق نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں، جان بوجھ کے بدنیتی سے ایسی باتیں شیئر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جب پہنچ جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب ان کو لان تان ہوئی، پھر اس نے وہ تصویر ڈیلیٹ کر دی۔ جب ڈیلیٹ کر دی تو وہ پہنچ چکی نا ایک دفعہ نا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ زندہ پیر نکل آیا ہے بھائی، آ جائیں بھائی، آ جائیں، زندہ پیر نکل آیا ہے۔ ہم نے کل پرسوں آپ نے بھی دیکھی ہوگی ایک یوتھنی کی ویڈیو، وہ کہتی ہے واہ جی واہ، یہ زندہ پیر عمران خان کی کمالات ہیں، زمان پارک میں کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے نا، یہ زندہ پیر کے کمالات ہیں۔ اور جناب یہاں پر یہ دیکھیں قورمہ اور سالن اور افطاری کا سامان اور سحری کا سامان اور سارا کچھ، اور یہ ختم ہی نہیں ہو رہی چیزیں۔ یہ زندہ پیر کی کمالات ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہیں پر زمان پارک میں کھڑے ہو کے مراد سعید صاحب نعرے لگوا رہے ہیں عمران خان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ ایک مولوی صاحب کو میں دیکھ رہا تھا جو کہ تبلیغی جماعت کا اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں انہوں نے کوئی الزام دھر دیا یا ویسے ہی کسی کے نام سے منسوب کر دیا۔ ہمارے امیر صاحب ہیں، امیر حمزہ صاحب، انہوں نے خواب دیکھا ہے، اور نعوذ باللہ میں تو یہی کہوں گا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان جانا ہے تو عمران خان کی سپورٹ کریں، کیونکہ اگر آپ کو اسلام سے کوئی محبت ہے، آپ کو کوئی چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام چھا جائے، تو عمران خان کی سپورٹ کریں، ٹھیک۔ دوسرا میں نے ایک ترانہ سنا اسی ویڈیو میں، جان بوجھ کے نہیں سنا رہا، اس میں کچھ سریں ہیں، دھنے ہیں، ترانہ سنا کہ پتہ نہیں اس میں کوئی اس طرح کہ تو جو کہتا ہے کافی ہے قرآن، مجھے اس میں قرآن ہے، اس میں سورہ عمران بھی ہے، اس طریقے سے، اور بار بار وہ عمران کی فوٹو دکھا رہے ہیں
یار یہ اس میں کیا کہوں، میں کو فتویٰ دینے والا تو ہوں نہیں، نہ میں مفتی ہوں، نہ میں عالم دین ہوں، نہ میں اس طرح، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کیا کس چیز کو ثابت کر رہے ہیں، یہ کیا، اور بار بار اس کی تصویر دکھا رہے ہیں، اور بار بار جس طریقے سے یہ مذہب کارڈ کھیلا جا رہا ہے، میں تو مطلب مجھے اب اس چیز کی چھوڑ دیں۔ جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہے بھائی۔ کارروائی اس طرح سے شروع ہو گئی ہے کہ ہمارے دوست میاں داؤد صاحب نے، ٹھیک ہے نا، میاں داؤد ایڈوکیٹ، انہوں نے سب سے پہلا ریفرنس بھیجوایا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ صرف یہ نہیں ہے وہ ریفرنس کہ وہ ریفرنس پنجاب کے وڈے ڈاکو اور جسٹس مظاہر علی نقوی کی وہ آڈیو ٹیپ وہ بھی ساتھ تھی، اس کا ٹرانسکرپٹ بھی تھا، آڈیو ٹیپ بھی تھی، بہرحال صرف وہ نہیں ہے، جو باقی پلاٹس مبینہ طور پہ جسٹس مظاہر علی نقوی کے نام پر الاٹ کیے گئے، جو باقی مبینہ کرپشن کے ثبوت، وہ سارے کے سارے ساتھ لگائے۔ اب جو عشرت علی ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ بھی ہیں، اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی ساتھ ہیں ترجمان، انہوں نے جناب میاں داؤد صاحب کو بھی لیٹر لکھا، اور وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ڈاکومنٹس کی کہ وہ جمع کروائیں یہاں پر، اور جو باقی 3 ہیں میاں داؤد صاحب کے علاوہ 3 اوروں نے بھی کوئی ریفرنس ان کے خلاف جمع کروائے ہوئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل، ان کی بھی ویریفائڈ کاپی وہ بھی منگوائی گئی ہے۔ پاکستان بار کونسل نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا اس کے کہ ہم بھی بھجوائیں گے ریفرنس، ان کی بھی اس ریزولوشن کی بھی ویریفائڈ کاپی مانگی ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو بتایا جا رہا ہے کہ پروفیشنل لائر گروپ ہے، وہ نہیں بھیجنا چاہتا ریفرنس کیونکہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور کچھ جو انڈیپینڈنٹ لائر گروپ ہے جو پی ڈی ایم کی طرف، تو وہ جن بارز میں انڈیپینڈنٹ لائر گروپ حاوی ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھیجیں گے اور ریفرنس۔ تو اب وہ ریفرنس کب بھیجتے ہیں؟ اب یہ ایک انیشیٹ ہو گئی ہے پروسیڈنگ۔ جناب جسٹس چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب، جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جناب جسٹس سردار طارق صاحب، اور ایک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، اور ایک سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، یہ ممبر ہوں گے سپریم جوڈیشل کونسل کے۔ تو اب اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ معاملات تو یہ ہیں کہ یہ شروعات کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، یہ بہت کہا جا رہا تھا کہ جی یہ تو صرف بدنام کرنے کا پلان ہے یا اس طریقے سے، لیکن پھر بھی شروعات ہو گئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے شروعات ہو گئی سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو جو کانسٹیٹیوشن نظر آ رہی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی، جو تشکیل نظر آ رہی ہے، اس پہ تو یہ ہے کہ اگر واقعی ثبوت تگڑے ہوئے تو جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کو پھر فارغ ہی سمجھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، پھر اس کو چھوڑ دیں۔ آگے چلتے ہیں۔ میرے گھر سے 2 گھنٹوں میں بہت ساری چیزوں کی چوری ہو گئی۔ یہ عمران خان نے آج ہائی کورٹ میں جا کے، گزشتہ 2 دنوں سے شور ہے کہ عمران خان کے گھر سے ایک بہت بڑی چوری ہوئی ہے۔ اب عمران خان نے وہ چوری تو پولیس والوں کے ذمہ کر دی ہے، لیکن اب انہوں نے تو ویسے ہی ملا جلا ایسے ہی کوئی بیان دے دیا ہے نا کہ 2 گھنٹوں کے دوران چوری ہوئی۔ دیکھیں جی، آپ نے کہا تھا زمان پارک میں نہیں جانا، یہ جا کے انہوں نے ادھم مچایا، یہ کیا وہ کیا، بہت ساری چیزوں کی چوری ہو گئی ہے۔ لیکن جو لوگ بتا رہے ہیں، جو ذرائع بتا رہے ہیں، جو گزشتہ 2 دنوں سے یہ شور ہے کہ عمران خان کے گھر سے کو بہت بڑی رقم کی چوری ہوئی ہے۔ وہ رقم مختلف لوگ مختلف بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی 50-60 کروڑ روپے کی رقم ہے، لیکن ایک ذریعے نے بتایا کہ وہ رقم 1 ارب 13 کروڑ روپے کی ہے، اور کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ رقم عمران خان صاحب نے جو ٹکٹس کے حوالے سے، جو ٹکٹس انہوں نے وہ کیے تھے، ان سے جو لیے تھے کہ جی آپ کو ٹکٹس دیں گے اور ٹکٹس ایک طرح سے بیچے، وہ رقم ہے۔ کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن رقم ہے، رقم کی چوری ضرور ہوئی ہے، اور اب عمران خان صاحب ڈر سے ایف آئی آر نہیں کٹوا رہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایف آئی آر کٹوائی تو فوری طور پہ یہ سوال ہوگا کہ آپ کے پاس اتنی بڑی رقم زمان پارک میں کیسے آئی۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان ایف آئی آر کٹواتے ہیں یا نہیں کٹواتے۔ اگر ایف آئی آر نہیں کٹواتے
تو پھر تو وہی والی بات، وہ بات تو وہی ہے نا کہ جس طریقے سے انہوں نے بہت زیادہ شور مچایا کہ جی دیکھیں یہ تو میرے خلاف یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور میری ایف آئی آر نہیں کاٹتے، اور ایف آئی آر کیسے کٹتی؟ وہ تو میڈیکو لیگل کرانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ شوکت خانم کا میڈیکو لیگل تو منظور نہیں ہوتا، اور اگر میڈیکو لیگل ہوگا تو کسی سرکاری ہسپتال سے ہوگا تاکہ پتہ بھی چلے کہ ٹانگ پہ گولی لگی بھی ہے یا نہیں لگی یا کیا ہے، اور یہ جو 5 مہینے تک پلستر نہیں اترا اس کا کیا چکر ہے۔ تو یہ وہ ایک عادی مجرم ہے۔ آج کل بلکہ عمران خان صاحب سے ایک انٹرویو ہوا، اور اس انٹرویو میں ایک برطانوی صحافی ان سے پوچھتے ہیں کہ بچیوں کی تعلیم پر افغان طالبان نے یہ پابندی لگائی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عمران خان بار بار اس صحافی کے بار اصرار پر عمران خان نے مذمت نہیں کی۔ میں اس پر ضرور تبصرہ کرتا ہوں، لیکن آپ یہ پہلے سن لیں۔ Would you say to the Taliban running Afghanistan today to let the girls go to school? Look, Matt, Afghanistan and Pakistan have a boundary border of 2,500 kilometers. No, I'm talking about schools here, specific. I don't want to deal with I am answering the What about schools? question. Will you tell them to let the girls go to school? Because I know the Afghan character much more than anyone there, especially in the Western countries. بار اصرار کے باوجود اصل میں سب کو یوتھیا سمجھ رکھا ہے نا۔ یوتھیوں کے سامنے تو جو کچھ کہتے رہتے ہیں یوتھی چپ کر کے سنتے رہتے ہیں۔ امنا و صدقنا سر تسلیم خم ہے، اس کی وجہ ہے معاف کیجیے گا، کیونکہ یوتھیوں کا اپر چمبر فارغ، انہوں نے تو سوال کرنا نہیں۔ یہ ادھر بھاگ رہے تھے تو انہوں نے کہا نہیں، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو بچیوں کو تعلیم دینے پر پابندی لگائی ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیں، کیا آپ انہیں کہیں گے، کیا اس کے مذمت کریں گے؟ مذمت پھر بھی نہیں کی، اور پھر ساتھ اسی طریقے سے جیسے کہتے ہیں میں مغرب کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں امریکہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، اس سے کہا کہ میں افغانیوں کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہوں، تو یہ ان کے کلچر سے سب سے زیادہ۔ ایک تو یہ زوم ہونا اور یہ خوش فہمی ہونا کہ جی میں ہر چیز کو ہر ایک سے سب سے زیادہ جانتا ہوں، یہ انسان کو ڈبو دیتی ہے، یہ انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ کہ جو یہ سپیریورٹی کمپلیکس ہے نا، یہ سپیریورٹی کمپلیکس احساس برتری، یہ ایک ہوتا ہے نا احساس کمتری، انفیریورٹی کمپلیکس، یہ جو سپیریورٹی کمپلیکس ہے کہ جی میں سب سے اعلیٰ عرفہ، سب سے عظیم ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے کوئی پڑھانے کی کوشش نہ کرے، افغانستان کو بھی میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، طالبان کو بھی میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ مذمت کیوں نہیں کی؟ وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ نہ ٹی ٹی پی کی مذمت کرتے ہیں، نہ افغان طالبان کی مذمت کرتے ہیں، نہ کسی ایسی چیز۔ اب ان پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، ایون مغربی میڈیا میں، سوشل میڈیا پر، ہر جگہ پہ تنقید ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے تنقید نہیں کی۔ یعنی ایک سیدھی سی بات ہے کہ بچیوں کی تعلیم پہ پابندی کیوں ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کی مذمت نہیں کی، ساتھ یہ بھی نہیں کہا کہ جی میں ان سے کہوں گا، نہیں ان کو تو یہ میں ان کے کلچر کو سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ پھر آپ خود بتائیں، اسی وجہ سے تو یہی تو ہے کہ ان کو جس طرح سے عدم اعتماد کے بعد یہ ہٹے، فوراً ہی پاکستان میں بم دھماکے اور حملے اور یہ سارا کچھ شروع ہو گیا۔ تو یہ تو بچہ بھی جانتا ہے، ڈاٹس ملا سکتا ہے، اس نیکسس کو سمجھ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زمان پارک میں جو ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے ان کے نام بھی سامنے آئے۔ نام کیا سامنے؟ ان کی ویڈیو سامنے آئیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پھر آپ سمجھدار ہیں، مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔